السلام علیکم دوستو، ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو محمد بن قاسم کی اپنے ایک دوست سے مزاحیہ شرارت کا تذکرہ کریں گے جو نسیم حجازی کی ایک منفرد کتاب داستان مجاہد میں ذکر ہے۔ اصل بات پر جانے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ کہانی کا پہلو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو دوستو، زید بن عامر حجاج بن یوسف کا دوست تھا اور بہت سی فتوحات کا سہرا اسی کے سر ہے۔ ایران کے ایک صوبہ میں قاضی کی خدمات دینے کے بعد بصرہ آ کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جہاں جنگی فنون سکھایا کرتا تھا۔ کسی حد تک محمد بن قاسم کو جنگی ہتھیاروں پر گرفت حاصل کرنے کا سہرا بھی عامر کے سر ہی ہے۔ ابن عامر اپنے مدرسے کے طلباء کے اکثر اوقات مقابلے کروایا کرتا تھا تاکہ لوگوں کے اور بچوں کے دلوں میں ہتھیاروں سے کھیلنے کا شوق ابھرے۔ ایک دن مقابلہ ہو رہا تھا اور تیر اندازی کے میدان میں لڑکے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ لڑکے آتے اور لکڑی کے تختہ پر اپنا نشانہ لگاتے، مگر کسی کا بھی نشانہ تختہ پر موجود سیاہ رنگ کو نہ لگا۔ آخر میں ایک لڑکا وارد ہوا، اس نے جو ہی کمان سے تیر چھوڑا، تیر سیدھا تختہ کے درمیان موجود سیاہ نشان کے اوپر لگا، جس سے وہاں کھڑے تماشائیوں نے خوب داد دی۔ یہ تمام ماجرا وہاں کھڑا ایک کم سن مسافر بچہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہاں کھڑے ایک شخص سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ شخص نے بتایا کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے۔ کم سن لڑکے کے دل میں تیر اندازی کے مقابلے کا شوق ابھرا، گھوڑے سے اترا، تیر کمان نکالا اور نشانے کی طرف چھوڑ دیا۔ تیر جا کر تختہ کے عین درمیان میں موجود سیاہ نشان کو ٹکراتے ہوئے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ پھر ایک اور تیر نکالتے ہوئے عین نشانے پر وار کیا۔ محمد بن قاسم کم سن لڑکے کا کارنامہ دیکھ کر اس کا نام پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ محمد بن قاسم کم سن لڑکے سے مخاطب ہوا۔ نعیم بن عبد الرحمن، کم سن لڑکے نے جواب دیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، تم عبداللہ کے بھائی ہو؟ نعیم نے کہا، جی، مگر میرا بھائی کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، وہ تلوار زنی کے مقابلے میں ہوگا، آؤ ہم وہاں چلتے ہیں۔ نعیم محمد بن قاسم کے ساتھ چل دیا۔ محمد بن قاسم نے نعیم سے کہا، جس قدر تمہاری تیر اندازی پر گرفت ہے، لگتا ہے کہ تم تلوار زنی بھی خوب اچھی کر لیتے ہو، آؤ تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے نعیم کی تلوار پکڑی اور کہا، یہ باری ہے اور تمہاری ذرا بھی ڈھیلی لگ رہی ہے۔ محمد بن قاسم نے نعیم کے لیے تلوار اور زیرہ منگوائی۔ ابن عامر کی نظر محمد بن قاسم پر پڑی اور کہنے لگا، محمد تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ محمد بن قاسم نے ابن عامر کو بتایا کہ یہ عبداللہ کا بھائی ہے، عبداللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور ابن عامر کے کان میں سرگوشی کی، جس سے ابن عامر مسکرایا اور نعیم سے کہنے لگا، تمہارے بھائی سے بھی ملوا دیتے ہیں، اور پہلے اس لڑکے سے مقابلہ تو کرو۔ نعیم کہنے لگا، یہ تو مجھ سے بڑا لگ رہا ہے، خیر میں مقابلہ کروں گا۔ دونوں مقابل میدان میں اترے۔ ذرہ میں ملوث اور چہرے تھوڑیوں تک چھپے ہوئے تھے۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کی توجہ نے توجہ بڑھائی۔ مقابل پہلے نعیم کے وار روکتا رہا، پھر نعیم نے اچانک پینترا بدلا اور پورے زور سے وار کیا۔ مقابل وار روک نہ سکا اور تلوار نیچے گر گئی۔ تماشائیوں نے نعرے بلند کیے، جس سے مقابل کو غصہ آیا۔ اس نے تیزی کے ساتھ نعیم پر وار کرنے شروع کر دیے، جس سے نعیم پیچھے ہٹنے لگا، اور چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد نعیم کے پاؤں ڈگمگانے لگے اور نعیم پیٹھ کے بل گر گیا۔ مقابل نے فاتحانہ انداز میں نعیم کی طرف دیکھا، جس سے نعیم کو غصہ آیا۔ نعیم پورے جوش کے ساتھ اٹھا اور تیغ زنی کے سارے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے وار کرنے لگا۔ مقابل نے نعیم کا یہ رویہ دیکھ کر تلوار تیزی سے گھمائی۔ نعیم کی بھرپور کوشش کے باوجود تلوار نعیم کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گری۔ نعیم پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں ابن عامر اور محمد بن قاسم میدان میں آ گئے۔ دونوں مقابل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھے اور نعیم سے کہنے لگے، آؤ تمہیں تمہارے بھائی سے ملواتے ہیں۔ نعیم نے کہا، جی ملوائیں۔ ابن عامر نے مقابل کے چہرے کا خول اتارا اور کہا، ادھر دیکھو۔ نعیم بائی بائی کہتا ہوا عبداللہ سے لپٹ گیا۔ عبداللہ پریشان ہوا۔ اتنے میں محمد بن قاسم نے نعیم کے چہرے کا خول اتارا اور عبداللہ سے کہا، عبداللہ کاش یہ میرا بھائی ہوتا۔ یوں دونوں محمد بن قاسم کی شرارت کا شکار ہو گئے۔